السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حرین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، حالیہ دنوں میں ایک ٹیکنالوجی کے بارے میں بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہے، فائر وال، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دنوں میں مختلف جو سوشل میڈیا سائٹس ہیں اور بعض مخصوص اکاؤنٹس تک رسائی بھی مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور پھر جو ہمارے طالب علم ہیں وہ بھی انٹرنیٹ کی سست روی پہ نالاں ہیں، اور فری لانسر جو ہیں خاص طور پہ ان کا تو کام ہی انٹرنیٹ پہ ہے، تو وہ بھی گلہ من ہیں اس حوالے سے۔ تو سر، یہ جو ایک ٹیکنالوجی جس کے بارے میں بہت زیادہ سننے کو مل رہا ہے اور بعض باتیں بھی بہت زیادہ سننے کو مل رہی ہیں کہ انٹرنیٹ پہ شاید پابندی لگ جائے گی اور پھر اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں، تو سر آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ فائر وال کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے، اور پھر کیا انٹرنیٹ جیسا ایک بڑا ذریعہ اس کے ذریعے سے واقعی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ ایک لطیفہ نما بات اکثر میں کلاس میں کہتا ہوں کہ ادب کے استاد کو نا طلبہ و طالبات بعض اوقات حضرت خضر علیہ السلام سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر بات ان سے پوچھنی اور ہر بات کا ان کے پاس جواب ہوگا۔ بالکل۔ تو فائر وال کیا چیز ہے، یہ ٹیکنالوجی کیا ہے، یہ تو آئی ٹی کا کوئی ماہر جو ہے وہ بتا سکتا ہے۔ سر آپ بھی ضرور جانتے ہوں گے اس حوالے سے۔ ہاں، میں سماج کے ایک طالب علم کے طور پر جتنا جانتا ہوں تو وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اس ٹیکنالوجی سے ہم گزشتہ کوئی 1 ماہ سے اتنا متعارف ہوئے ہیں کہ میڈیا پہ آ رہا ہے کہ یہ کوئی وال ہے جو لگائی جا رہی ہے، اور اس سے سوشل میڈیا کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کنٹرول ہوگی۔ اچھا، میری تحقیق کے مطابق اس کا جو استعمال ہے سب سے پہلے چین نے 1998 میں کیا۔ اس کے بعد دنیا بھر کے ممالک، وہ چاہے ترقی یافتہ ہیں یا ترقی پذیر ہیں، یورپی ممالک ہیں یا خلیجی ممالک ہیں یا ایشیائی ممالک ہیں، سب نے مختلف اوقات میں اس کا استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ 1998 میں چین نے اس کا استعمال کیا، تو اس کے بعد امریکہ، ترکی، روس، ظاہر ہے کہ یہ تو بڑے ممالک ہیں، انہوں نے اس کا استعمال کیا۔ اس کے بعد ہم اگر خلیجی ممالک میں چلے جائیں تو اس کو سعودی عرب نے، متحدہ عرب امارات نے اس کا استعمال کیا۔ یہاں ہم اگر ایشیائی ممالک میں آئیں تو ایران نے اس کا استعمال کیا ہے، اسی طرح بھارت نے بھی یہ وال جو ہے وہ لگائی ہے، بلکہ ویتنام، یہ بھی ایک نام آتا ہے کہ جس نے فائر وال کا استعمال کیا ہے۔ اچھا، پاکستان میں بھی اگرچہ ہم گزشتہ 1 ماہ سے سن رہے ہیں کہ کوئی فائر وال لگائی جا رہی ہے، لیکن فائر وال ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی اب لگائی جا رہی ہے۔ اس کا جزوی استعمال ہمارے مختلف جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ کرتے رہے ہیں، یا جو ٹیلی کمیونیکیشن کے ادارے ہیں انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ پی ٹی اے جو ہمارا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، اس نے اس کا استعمال کیا، اور جتنی بھی ایسی ویب سائٹس ہیں جو اس ادارے کا خیال ہے کہ پاکستان کی اقدار یا پاکستان کے سیاسی ماحول کے حوالے سے مناسب نہیں ہیں، خصوصاً جو پورن ویب سائٹس ہیں، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پی ٹی اے نے فائر وال کا استعمال کیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو نیکٹا ہے، جو اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایک ادارہ ہے، تو جتنی بھی کوئی ٹیررزم کی سرگرمیاں ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے بارے میں بر وقت آگاہی کے لیے فائر وال جو ہے اس کا استعمال کیا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا ایف آئی اے ہے، تو اس نے بھی اس کا استعمال کیا ہے کہ ہم جتنی بھی کالز کرتے ہیں تو ان کا جو ریکارڈ ہے ان کے پاس ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ جو کچھ لوگوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں تو اس کا ریکارڈ ایف آئی اے کے پاس ہوتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا استعمال کوئی اب شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کی اب کیا نوعیت ہے اور یہ کیسے کام کرے گا، میں ایک بار پھر کہوں گا کہ کسی وقت ہم آئی ٹی کے کسی دوست کو بلا کے تو ان سے اس کی تفصیلات معلوم کریں گے۔ لیکن اس کے استعمال کے سلسلے میں جو مثبت اور منفی باتیں ہیں ان کو بہرحال ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی مثبت بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جو انسانی تحفظ ہوتا ہے وہ ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ
انسانی آزادی کے نام پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنا جو ایک جھوٹ ہے اس کو عام کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا پہ تو جھوٹ اس طرح پھیلتا ہے کہ جب وہ پھیل جاتا ہے تو پھر جب سچ کو سامنے لایا بھی جائے تو اس وقت تک جھوٹ جو ہے وہ اپنی جڑیں مضبوط کر چکا ہوتا ہے. یا جیسے میں نے ابھی مختلف اداروں کے حوالے سے بتایا کہ جو دہشت گردی کی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو جرائم کی دنیا ہوتی ہے، تو ان کے بارے میں جو معلومات بر وقت حاصل کرنی ہے اور ان کا جو تدارک کرنا ہے، تو فائر وال ان کے لیے ایک بڑی مثبت چیز ہے. لیکن فائر وال کا جو استعمال ہے، آپ نے سوال میں بھی کہا کہ جو انٹرنیٹ کی رفتار ہے وہ بہت سست ہوئی ہے. اچھا، یہ انٹرنیٹ کی رفتار کا سست ہونا میرا خیال ہے شاید یہ تو ایک عارضی بات بھی ہو سکتی ہے، یعنی بعد میں بحالی بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرے نزدیک جو ایک منفی بات ہے کہ ایک تو میں اکثر یعنی یہ کہا کرتا تھا، اب بھی کہتا ہوں خیر، کہ انٹرنیٹ کے استعمال سے، سوشل میڈیا کے استعمال سے ہم سب دنیا بھر کے جو انسان ہیں وہ جسمانی طور پر تو کسی نہ کسی ملک کے شہری ہیں، اور ہم پر جو ملک کی سرحدیں ہیں، صوبے کی سرحدیں ہیں، ضلع کی سرحدیں ہیں، وہ ہیں. لیکن ڈیجیٹل سٹیزن شپ میں میں ایک لحاظ سے آزاد ہو گیا تھا. یعنی مثلاً میں کسی ملک میں جسمانی طور پر نہیں جا سکتا، یا میں جاؤں گا تو مجھے اس کا ویزا لینا ہوگا، پھر مجھے سفر کرنا ہوگا. لیکن جب میں بیٹھتا ہوں کسی آن لائن کانفرنس میں تو مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو ڈیجیٹل سٹیزن شپ میں ایک لحاظ سے آزاد ہو گیا. تو ایک تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک لحاظ سے فائر وال جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بار پھر ایک سرحد ثابت ہوئی ہے. ایک بار پھر جو انسانی آزادی ہے اس پر جو سمجھے کہ قدغن لگی ہے یا لگ سکتی ہے. اب اس کی حدیں کیا ہوں گی یہ تو ظاہر ہے جب یہ اس کا استعمال ہو جائے گا تو پھر. بلکہ مجھے پچھلے دنوں ایک دلچسپ بات یہ دیکھنے کو ملی کہ ایک اردو کی ویب سائٹ ہے ریختہ کے نام سے. تو مجھے ایک اور ملک سے ایک دوست نے کہا کہ ریختہ ویب سائٹس پر فلاں فلاں کتاب موجود ہے. میں نے جب دیکھا تو مجھے وہ کتابیں نظر نہیں آئیں، تو اس نے مجھے بتایا کہ نہیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسی حد ہے کہ کسی اور ملک میں وہ ویب سائٹ کسی اور طریقے سے کھلتی ہے، اور میرے ملک میں وہ ویب سائٹ جو وہ کسی اور طریقے سے کھل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانی آزادی جو ہے اس پر یہ ایک لحاظ سے قدغن ہے. اور اگر اس نوعیت کی دنیا بھر میں سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں تو انسان جو ہزاروں سالوں سے مختلف پابندیاں دیکھتا آ رہا ہے، تو اب اسے سافٹ ویئر کی دنیا میں بھی، اب اسے آئی ٹی کی دنیا میں بھی پابندیاں بہرحال دیکھنی ہوں گی. لیکن بہرحال یہ ابھی ایک نئی چیز ہے. یہ جتنے میں نے خدشات کا اظہار کیا ہے، یہ خدشے بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی پابندی جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ جن ممالک کا میں نے ذکر کیا ہے تو جہاں مطلب یہ فائر وال لگائی جا چکی ہے، تو ظاہر ہے ان احباب سے ہم کسی نہ کسی آن لائن کانفرنس میں یا آئی ٹی کے کسی اور حوالے سے ہم رابطے میں رہتے ہیں، اور کوئی ایسی پابندی فی الحال دیکھنے کو نہیں آئی. لیکن اگر اس چیز نے ایک زور پکڑا، اگر دنیا بھر کے ممالک نے یہ محسوس کیا، تو پھر شاید ہمیں آن لائن آنے کے لیے بھی شاید کسی ویزے کی ضرورت پڑے. آن لائن آنے کے لیے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی ویسے تکلفات کرنے پڑیں جیسا کہ ہم جسمانی طور پر کہیں جانے کے لیے کرتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے. البتہ چونکہ ہمارے اس شو کو ہمارے طالب علم بھی سنتے ہیں، نوجوان بھی سنتے ہیں، تو ان کے لیے بہرحال یہ ایک ہدایت ضرور ہے کہ اب تک جس طرح کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایک شتر بے مہار آزادی کو اویل کر رہے تھے، اب انہیں بہرحال تھوڑا سا ایک محتاط ہو جانا چاہیے کہ ہر طرح کا جو جھوٹ ان کے ذہن میں آتا ہے، یا جس سطح کی کوئی بات ہے، اچھی ہے، بری ہے، پاکیزہ ہے، بیہودہ ہے، تو وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ڈال دیتے تھے. تو انہیں بہرحال اس حوالے سے
محتاط ہو جانا چاہیے. ایک بار پھر کہوں گا کہ فائر وال ایک ایسی چیز ہے کہ اس بارے میں ہمیں آئی ٹی کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں، لیکن سماجی حوالے سے جو اس کے فائدے ہیں یا نقصانات میں محسوس کر سکتا ہوں ایک ادب کے استاد کے طور پر، تو وہ میں نے آپ کے آگے عرض کیے ہیں. بالکل سر، سماجی حوالے سے جو آپ کا نقطہ نظر تھا وہ بڑا واضح تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے لیے مثبت ثابت ہو. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں مشتاق عاجز کے حوالے سے. اٹک سے آپ کا تعلق ہے، تدریسی شعبے سے آپ وابستہ رہے ہیں. آپ کے قابل ذکر شعری مجموعوں میں آئینے سے باہر اور الاب. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ برصغیر پاک و ہند میں جن شعراء نے دوہے کے ارتقاء میں ایک کام کیا ہے تو ان میں ایک نام مشتاق عاجز کا بھی ہے. آپ نے ان کے دوسرے مجموعے الاب کا ذکر کیا ہے، تو اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے، تو یہ اپنے سامعین کی نظر کرتے ہیں. ہم جو کہنے کو خزاں میں بھی ہرے رہتے ہیں، ہم جو کہنے کو خزاں میں بھی ہرے رہتے ہیں، موسم گل میں بھی اندر سے مرے رہتے ہیں، موسم گل میں بھی اندر سے مرے رہتے ہیں. تم کو آنا ہو تو آ جاؤ مگر یاد رہے، تم کو آنا ہو تو آ جاؤ مگر یاد رہے، ہم ذرا اپنے زمانے سے پرے رہتے ہیں، ہم ذرا اپنے زمانے سے پرے رہتے ہیں. ہاں کبھی اپنے بھی ہمسائے ہوا کرتے تھے، ہاں کبھی اپنے بھی ہمسائے ہوا کرتے تھے، اب تو ہم اپنے ہی سائے سے ڈرے رہتے ہیں، اب تو ہم اپنے ہی سائے سے ڈرے رہتے ہیں. جیسے دیوار پہ رکھے ہوئے بے نور چراغ، جیسے دیوار پہ رکھے ہوئے بے نور چراغ، ایسے کچھ سر بھی تو شانوں پہ دھرے رہتے ہیں، ایسے کچھ سر بھی تو شانوں پہ دھرے رہتے ہیں. کیا کہنا ہے مگر چاند کی خواہش بھی انہی کو زیبا، ہے مگر چاند کی خواہش بھی انہی کو زیبا، جن کے کشکول ستاروں سے بھرے رہتے ہیں، بہت خوب. جن کے کشکول ستاروں سے بھرے رہتے ہیں، ان کو سولی پہ کہ نیزے پہ سجا دو عاجز، ان کو سولی پہ کہ نیزے پہ سجا دو عاجز، جو کھڑے ہیں وہ بہرحال کھڑے رہتے ہیں. ہم جو کہنے کو خزاں میں بھی ہرے رہتے ہیں، موسم گل میں بھی اندر سے مرے رہتے ہیں. بہت خوبصورت، بڑی ہی خوبصورت اور عمدہ غزل آج آپ نے عطا کی ہے. ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج میرے پاس کتاب ہے تاریخ آسام، اور اس کے مصنف ہیں میر بہادر علی حسینی. آپ جانتی ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کے جو ممتاز مصنفین ہیں ان میں ایک نام میر بہادر علی حسینی کا بھی ہے، لیکن اس وقت یہ کتاب متعارف کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو طالب علم ہیں، ہمارے جو ایم فل پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس نوعیت کا ایک پائیدار تحقیقی کام کر سکتے ہیں. یہ کتاب مرتب کی ہے ساجد صدیق نظامی نے. ساجد صدیق نظامی اورینٹل کالج کے شعبہ اردو میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور بہت ہی ایک متحرک استاد ہیں، اور تحقیق کی دنیا میں جن نوجوانوں نے اپنا ایک نام بنایا ہے ان میں ایک نام ساجد صدیق نظامی کا بھی ہے. یہ کتاب جو ہمارے سامنے ہے تاریخ آسام، یہ بنیادی طور پر فارسی کی ایک تصنیف ہے، اور اس کے مصنف ہیں شہاب الدین تالش. شہاب الدین تالش جو ہے، جب اورنگزیب عالمگیر نے آسام پر چڑھائی کی تھی، یہ غالباً جب انہوں نے اپنا ان کی بادشاہت کا تیسرا یا چوتھا سال تھا، تو اس میں جب وہ آسام پہ انہوں نے چڑھائی کی تو شہاب الدین تالش جو ہے وہ بطور وقائے نگار وہاں ساتھ تھے. تو انہوں نے اس وقت جو ہے ایک پوری اس کی تاریخ لکھی. تو یہ ابھی تک اردو میں جو اس کا ترجمہ ہے جو میر بہادر علی حسین نے کیا، یہ غیر مطبوع رہا.
اس کا ایک ترجمہ فرانسیسی زبان میں بھی ہوا ہے اور اس کا ایک نسخہ جو وہ پیرس میں موجود ہے. تو یہ اردو کا جو نسخہ ہے یہ منظر عام پہ لائے ہیں ہمارے دوست متحرک استاد ساجد صدیق نظامی. اچھا دیکھیں، جب کوئی مسودہ منظر عام پہ لایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مسودہ آپ نے کہیں سے لیا اور اس کے بعد اسے آپ نے کمپوز کیا اور اس کو شائع کر دیا. ظاہر ہے کہ جو تدوین کے اصول ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ مصنف کا ایک تعارف پیش کریں، اس تصنیف کے بارے میں جتنے بھی تحقیقی کوائف ہیں آپ وہ پیش کریں. اچھا، اس کتاب کا جو منظر عام پہ آنا ہے، ایک تو آپ دیکھیے کہ جو میر بہادر علی حسینی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ فورٹ ولیم کالج کے اساتذہ میں تھے، اور فورٹ ولیم کالج کا ایک مقصد یہ تھا کہ جو برطانیہ سے آفیسر آ رہے ہیں انہیں یہاں کی مقامی تہذیب، مقامی زبان، ثقافت ان سے آگاہ کرنا ہے. لہٰذا اس وقت جو کتابیں ترجمہ کی گئیں ان میں اس امر کا بطور خاص جو ہے لحاظ رکھا جاتا تھا کہ اس کو پڑھنے والا اس کی جو پوری جو سمجھے کہ یہاں کی تہذیب ہے، یہاں کی جو مقامی ثقافت ہے اس سے آگاہ ہو. تو اس کتاب کا متن بھی فراہم کیا گیا ہے، اور آخر میں جو اس کی فرہنگ ہے وہ دیکھنے والی ہے کہ میر بہادر علی حسینی نے جو مقامی ثقافت کے حوالے سے جو یہاں کی مقامی بولیاں ہیں ان کے جو الفاظ اس میں انہوں نے استعمال کیے ہیں، تو ساجد صدیق نظامی نے ان تمام الفاظ کی جو ایک فرہنگ ہے وہ پیش کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ نہ صرف یہ ہے کہ ایک تاریخ کی کتاب کا مطالعہ ہوگا. یعنی جب یہ منظر عام پہ آئی تو مجھ سے بعض طالب علموں نے پوچھا کہ یہ تو تاریخ کی کتاب ہے تو کیا یہ ایم فل اردو کے لیے ٹھیک ہے؟ تو ایک تو ان کو بتایا کہ بھئی یہ چونکہ ترجمہ ہے فارسی سے اردو میں، پھر یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کے ایک مصنف کا اثاثہ ہے، اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں ایک بڑی قابل قدر جو فرہنگ ہے وہ فراہم کی گئی ہے. تو ہمارے جو اسکالر اس وقت ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ جب وہ کسی موضوع کو اختیار کرتے ہیں تو اس میں تحقیق کے جو تقاضے ہیں یا جو تحقیق کا معیار ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے. یہ جو ہم کسی ایک اپنے معاصر مصنف کو لے لیتے ہیں، اس کے ناولوں کا اور افسانوں کا فنی فکری جائزہ، ٹھیک ہے یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن تحقیق کا جو ہے ایک اپنا ایک اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے. اور ساجد صدیق نظامی نے یہ جو تاریخ آسام ہے اس کو مرتب کر کے تو جو تدوین اور تحقیق کا حق ادا کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہمارے ایم فل اسکالر اس کتاب کو لازماً دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس مطالعے کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ تحقیق کیا ہوتی ہے. اور سندی تحقیق آپ کر تو لیتے ہیں تو اس کی سند کا استحقاق آپ کو حاصل ہوا ہے یا نہیں. تو یہ کتاب ہے تاریخ آسام، مصنف ہیں شہاب الدین تالش، اور اس کے مترجم ہیں میر بہادر علی حسینی، اور اس کے مرتب ہیں ساجد صدیق نظامی. آج تو ایک تحقیقی کتاب سے تعارف ہوا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.